اللہ پاک کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے انبیاء کرام سے مدد مانگنا یہ استمداد کہلاتا ہے، اور استعانت کا بھی یہی مطلب ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے، ایک دوسرے سے مدد مانگنا بھی آپس میں بھی جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب کریم ہی کی ہے، اور یہ سب حضرات اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہر شے کا حقیقی مالک اور مختار یہ صرف اللہ پاک ہی ہے، اور اللہ پاک کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق کسی ذرے کی بھی مالک اور مختار نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی خاص عطا اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کا حاکم و مختار بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام اللہ پاک کی عطا سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی قدرت سے مدد کر سکتے ہیں۔ ہم عام انسان بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی کی مالی مدد کرتا ہے، کوئی کسی کے اور حوالے سے مدد کرتا ہے، کوئی کسی کام میں سفارش کر کے مدد کرتا ہے۔ پوری مددگار پولیس کا ایک محکمہ ہے، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ مدد کے لیے تو ہیں، فوج ہے، آرمی ہے، نیوی ہے، یہ ملک کی مدد کے لیے تو ہیں، عوام کی مدد کے لیے۔ عوام ڈٹ کے سوتی ہے اور یہ جا کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے محکمے ایک قسم کے ہیلپ کے لیے ہیں، مدد کے لیے ہیں، مددگار ہیں۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہم کہ مددگار پولیس کی ہم 15 پہ کال کریں تو کہیں نہیں شرک ہو گیا۔ صرف اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی، 15 سے کیوں مانگی ہے، ہیلپ لائن پہ کیوں کال کی ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ لینا، کال کر دینا مدد کے لیے تو شرک ہو گیا۔ یہ تو پورا نظام ہی دنیا کا دم برم ہو جائے اگر یہ مدد کا سسٹم نہ ہو تو جو لوگ باقی مدد کو مان لیتے ہیں، آپس میں دنیا میں نظام چل رہا ہے مدد کا، محکمے بنے ہوئے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کر رہا ہے، پاکستان بھی امداد پہ ہی چل رہا ہے، ادھر سے مدد لی، ادھر سے پیسہ لیا، ادھر سے لیا، اربوں خربوں کی مدد لی ہر طرف سے، تو اس پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ لیکن جہاں مدد کی بات آتی ہے کہ اللہ والے بھی مدد کر سکتے ہیں تو وہاں پہ فوراً وسوسے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدد کر سکتے تھے، نہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا نبی مدد کرے یا اللہ کا ولی مدد کرے۔ جب عام ایک گناہ گار آدمی مدد کر رہا ہے تو اللہ والا مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ عام گناہ گار لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی توفیق دی ہے کہ چلو وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک اپنے پیاروں کو تو پھر اور زیادہ اختیارات دیتا ہے، اور زیادہ قدرت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ تحریم پارہ 28 کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد پھر فرشتے مدد پر ہیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مدد کرتے ہیں، نیک ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، تو بندہ کہے نہیں نہیں میں اللہ کی بات یہ نہیں مانتا، کوئی مدد نہیں کرتا، یا اللہ مدد بس میرے لیے اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نیک ایمان والے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، بندہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، انکار کر رہے۔ حدیث شریف میں سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ مدد چاہے، اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیت بھی سن لی، حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں۔ کیا انبیاء کرام اور اولیاء سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جس طرح زندگی میں ان سے توسل کرنا اور مدد مانگنا جائز ہے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی جائز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اور ولی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ مدد فرمانے کے ثبوت میں کوئی واقعہ، بے شمار واقعات ہیں اس پہ۔ امام طبرانی، علامہ ابن المقری، امام ابو شیخ، یہ تینوں حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ تینوں ایک ہی زمانے میں مدینہ منورہ کی ایک درسگاہ میں حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ ایک بار ان تینوں طلباء علم حدیث پر ایک وقت ایسا گزرا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، روزے پر روزے رکھتے رہے،
مگر جب بھوک سے نڈھال ہو گئے اور ہمت جواب دے گئی تو تینوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ، ہم لوگ بھوک سے بےتاب ہیں۔ یہ عرض کر کے امام طبرانی تو آستانہ مبارکہ ہی پر بیٹھے رہے اور کہا، اس در پر موت آئے گی یہ روزی، اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا، ادھر ہی مر جاؤں گا، یا تو کھانا مل جائے گا نہیں تو پھر موت آ جائے گی، لیکن اسی در پہ پڑے رہنا ہے، یہیں سے مدد مانگنی، اسی در سے۔ امام ابو شیخ اور ابن المقری اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دونوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو علوی خاندان کے ایک بزرگ دو غلاموں کے ساتھ کھانا لے کر تشریف فرما ہے، اور یہ فرما رہے کہ آپ نے ابھی ابھی مجھے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کروائی ان کو، اور پھر حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے پاس کھانا پہنچا دوں، چنانچہ جو کچھ مجھ سے فی الوقت ہو سکا ہے یہ میں نے حاضر کر دیا۔ اس طرح انہوں نے حضور سے مشکل وقت میں مدد مانگی، بھوک لگی تھی، کھانے کی مدد مانگی تو حضور نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اس در سے تو جو مانگے تو ملتا ہے نا، کھانا چاہیے، مال چاہیے، اور پریشانیاں ہیں دور کرنی ہیں، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، برگاہ رسالے سے سارا کچھ ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا، کوئی مسئلہ بنتا تھا، آنکھ کا ڈیلا نکل گیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ نہیں، اللہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تو شرک سے بھی قریب ہے۔ جب آنکھ سے ڈیلا نکل گیا تو اللہ سے کہتے یا اللہ میرا ڈیلا نکل گیا، ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ حضور کے پاس گئے، رسول اللہ آنکھ سے ڈیلا نکل گئے، حضور نے لعاب دان لگایا، دوبارہ آنکھ میں رکھ دیا، نظر پہلے سے بھی تیز ہو گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ پتہ تھا ان کا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی بندے سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کافی ہے۔ کہتے یا اللہ میری پنڈلی ٹھیک کر دے، نہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ نے ٹھیک کر دی۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، تو کیا صحابہ سے زیادہ ہم علم جانتے ہیں کہ ہم کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، جو صحابہ نے کام کیا وہ ہم نہیں کرنا، ہماری اب عقل زیادہ ہے کہ صرف اللہ کافی ہے، یا اللہ مدد، اور اس کے علاوہ سارا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ۔ تو عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر نمازیں پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، پھر ساری زندگی دین کے کام کے لیے گھر سے باہر رہیں، کئی سال لگا دیں دین کی خدمت کے لیے، سب کچھ بیکار ہے۔ جب عقیدہ ہی بیس ہے عقیدہ، اگر عقیدہ خراب ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، عقیدہ ہی درست نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے نبیوں پہ اعتراض کرے، اللہ کے محبوب کی شان میں اعتراض کرے، گستاخیاں کرے، ان کو بے اختیار سمجھے، یہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار نہ ہونا ایک عیب ہے، مدد نہ کر سکنا ایک عیب ہے، جہالت ایک عیب ہے، یہ سارے عیب ہیں، اور یہ عیب بندہ اللہ کے محبوب کی شان میں لگائے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرے کہ نہیں، معاذ اللہ، علم نہیں ہے۔ اب سیدھا کہہ لو نا جاہل، علم جسے نہیں اسے کہتے جاہل۔ اب حضور کو معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، اور شیطان کے علم کو مان رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں، بعض لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یا ان کی تقریریں سن سن کے نا تو کچھ عقیدہ تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر پکا خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو بعض اوقات اندر کی ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی، کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں، اور ان کچھ باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور جب بندہ کسی سے متاثر ہو جائے یا کسی کی باتیں اچھی لگنا شروع ہو جائیں تو پھر بندہ اس کی مانتے مانتے بہت آگے تک چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا عقیدہ ہی برباد ہو جاتا ہے، اور ایمان برباد ہو جائے اس کے بعد پھر کچھ نہیں بچتا۔ ایمان جس کا برباد ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے، جس طرح کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اسی طرح جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ مسلمان چاہے گناہ گار ہے، اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، اس نے جہنم میں اگر سزا بھگتنی بھی ہے تو سزا کے بعد اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، لیکن جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا کا حقدار ہے۔ اس لیے اپنے عقائد درست رکھنے چاہیے۔ مدد کے حوالے سے ہم نے کچھ چند ایک باتیں سنی ہیں، باقی اس کی پوری ڈیٹیل بھی ہے، اس کی قرآن و حدیث سے ثبوت بھی موجود ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک درست عقائد ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔